السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فیصل شیر۔ کل طبیعت خرابی کے باعث میں ایپیسوڈ نہیں دے سکی تھی، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ دی جا سکے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یالے روم میں آئی تو اس کا فون رنگ کر رہا تھا۔ ذہنی طور پر الجھن کا شکار یالے اس پر توجہ نہ دے سکی۔ اس کے پیچھے آتے المیر نے ایک نظر بیڈ کے کارنر پر گمسم بیٹھی یالے پر اور ایک نظر سائڈ ٹیبل پر بجتے فون پر ڈالی تھی۔ المیر نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا جہاں سکندر بھائیوں کا نام سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ المیر نے کال پک کرتے موبائل کان سے لگایا تھا کہ دوسری طرف موجود صدا کا پاگل انسان بنا روکے شروع ہو چکا تھا۔ بھائیوں کی گڑیا کیسی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس بندر نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا نا؟ یالے میری جان بولو، بھائی کو آپ کی آواز سنی ہے۔ سکندر بے دھڑک بول رہا تھا جب المیر کی آنے کی بس ہوئی تھی۔ بندروں کے سرتاج ہوگے تم، میں کیوں تنگ کروں گا تمہاری پٹ پٹ بولتی بیٹری کو؟ تمہیں تو میں آ کر پوچھوں گا۔ سکندر شاہانی بہت قصیدے میں نے بھی تمہاری ذات کے لیے سوچ رکھے ہیں، مل کر ہی سناؤں گا۔ المیر جو پہلے ہی سکندر پر بھرا بیٹھا تھا اس کے خود کو بندر کہے جانے پر اسے وارن کر گیا۔ یالے جو گمسم سی تھی المیر کی بھاری آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ کب روم میں آیا۔ المیر نے اس کا خود کی طرف دیکھنا نوٹ کرتے موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ بات کر لو کہ آپ کے ہلاکو خان کی کال ہے، بتاؤ اس کو ہم نے کہاں کہاں ڈینٹ ڈالے ہیں آپ پر۔ یالے کے لبوں پر لب رکھتے المیر نے شرارتاً سرگوشی کرتے کہا تھا۔ یالے جھجک کر اس سے پیچھے ہوئی تھی۔ بھائیو کیسے ہیں آپ؟ یالے مس یو الاٹ۔ یالے کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کی فکر میں بھر آ گئی تھی۔ بھائیو آلسو مس یو میرا بچہ، ڈونٹ کرائی۔ میں اپنی گڑیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بس اپنا خیال رکھو، اور یہ بندر جو کان لگائے سن رہا ہے اس سے ڈرنے کی ذرا ضرورت نہیں۔ تمہارا بھائی اس کی سروس اچھے سے کر سکتا ہے۔ اس کی فکر سے بھرپور آواز سن یالے مسکرائی تھی۔ وہیں المیر کے بارے میں کیے گئے تبصرے پر اس نے لب بھینچ کر مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ المیر جلتا کڑتا ان بہن بھائی سے بعد میں نپٹنے کا سوچتے جلسے کے لیے نکل گیا۔ سکندر نے اس سے کچھ ضروری بات کر کے کال کٹ کر دی۔ یالے بھی اب خود کو ہر فکر سے آزاد محسوس کر رہی تھی۔ المیر کالج آیا تھا۔ اس کی ساری تیاری پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جلسہ شہر کے مشہور کالج میں منعقد کیا گیا تھا۔ بے تحاشا عوام اس شہزادے کی جھلک دیکھنے کو بے تاب تھی، تو دشمن طاق لگائے بیٹھے تھے۔ سر 5 منٹ میں آپ نے خطاب کرنا ہے۔ المیر کے مینیجر نے اسے 5 منٹ میں جلسہ سٹارٹ کرنے کی ٹائمنگ بتائی تھی۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ بے حد وجیہہ لگ رہا تھا۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا تھا۔ المیر اپنے چہرے پر سنجیدگی سجائے بڑے اعتماد کے ساتھ کالج اسٹوڈنٹس اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خطاب کر رہا تھا۔ ہر کوئی اس کے انداز سے بے حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس کی باتوں میں چھپی اپنے ملک کے لیے سچائی المیر کیانی کی آنکھوں میں نمایاں تھی۔ المیر نے ان کے سامنے اپنے منصوبے رکھے تھے، سب خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ یقیناً اس بار بھی جیت المیر کیانی کے نام ہونی تھی۔ المیر اسپیچ مکمل کر کے اسٹیج سے اترنے ہی لگا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے کندھے میں کسی نے گرم سلاخ داغ دی ہو۔ پورا بازو لہو سے تر ہوا تھا۔ گولی سیدھا المیر کیانی کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ درد سے اس کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ عوام میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ گارڈ نے فوراً المیر کو کور کیا اور ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ کیانی صاحب جو نیوز چینل پر المیر کا جلسہ دیکھ رہے تھے، المیر کو زخمی دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ بی جان نماز پڑھ کر انہی کے پاس آ رہی تھی کہ اسکرین پر چلتے منظر نے ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ المیر میرا بچہ، یہ سب جھوٹ ہے، بولو یہ جھوٹ ہے۔ بی جان کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ کیانی صاحب خود کو سنبھالتے ان کی طرف بڑھے۔ یالے جو ابھی لیٹی ہی تھی وہ بھی بی جان کی چیخ سنتی بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ اس کی نگاہیں بھی اسکرین پر بار بار چلتے منظر پر تھمی تھیں، جہاں المیر زخمی بازو کے ساتھ درد سے دورہ ہوتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ یالے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی۔ سر پر آسمان گرنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی یالے المیر سے پوچھتا۔ مان جاؤ یالے المیر، تمہارا وجود خوشیوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ تم کبھی کسی کی زندگی میں خوش بختی نہیں لا سکتی۔
یالے خود سے مخاطب تھی، وہ المیر سکندر کے لیے بھی منحوس ثابت ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ بختی المیر کیانی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بکھرے تھے، دل ساکت پڑا تھا۔ صبح ہی تو وہ اس سے اقرار کر کے گیا تھا۔ یالے کو المیر کیانی کی خوشبو اس سے دور جاتی محسوس ہوئی، اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی نیچے آ گری۔ کیانی صاحب جو بھی جان کو سنبھال رہے تھے زمین پر گری لہو لہان یالے کو دیکھ ان کی دھڑکنیں سست پڑیں۔ یالے بچے کیا ہوا ہے بھی جان، دیکھیں نا بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ یالے کا بے سدھ وجود بھی جان کو مزید تڑپا گیا تھا۔ وہ اسے بازو میں لیے گاڑی کی طرف بڑھتے، یالے کو بیک سیٹ پر لٹاتے ہاسپٹل کا رخ کیا تھا۔ آج کے دن ان کے دونوں بچوں پر مصیبتیں آن پڑی تھیں۔ دل المیر کے لیے دعا گو تھا۔ وہ تو اسے پہلے ہی منع کر رہے تھے آج جانے کے لیے، اوپر سے یالے کی حالت انہیں مزید رنجیدہ کر گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ ہاسپٹل موجود تھے۔ ڈاکٹر نے کیانی صاحب کو دیکھتے یالے کو فوراً اٹینڈ کیا تھا۔ کیانی صاحب سکندر کا نمبر ملاتے بے چینی سے باہر ٹہل رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے۔ کیانی صاحب فوراً ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بیٹی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیانی صاحب کی پریشانی دیکھنے لائق تھی کہ ڈاکٹر کی آواز نے ان کے دل کو سکون دیا۔ مسٹر کیانی وہ بہتر ہیں، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کو بینڈیج کر دی گئی ہے، بٹ شکر ہے زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک وہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر کی ساری بات سن کر کیانی صاحب نے دل سے رب کا شکر ادا کیا۔ انہیں المیر کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے مینیجر کو کال کر کے المیر کی خبر لی تھی، پر دوسری طرف کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ المیر ابھی تک بے ہوش تھا، کافی زیادہ لہو بہہ جانے کی وجہ سے جسم میں نقاہت تھی، جس کی وجہ سے اسے نیند کی دوا دی گئی تھی۔ مینیجر نے اسے سکندر کے وہاں پہنچنے کی اطلاع دی تھی۔ اوکے، اگر سکندر وہاں ہے تو وہ سب سنبھال لے گا، مجھے انفارم کرتے رہنا، کیانی صاحب نے کہہ کر کال کٹ کی اور یالے کے پاس روم میں چلے آئے۔ المیر پر یہ حملہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جس کے لیے وہ پوری میٹنگ بلانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اوپر سے بھی جان اور یالے کی خراب حالت، وہ کافی پریشان سے بیٹھے تھے۔ سکندر کو جوں ہی المیر پر ہوئے حملے کی خبر ملی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاسپٹل بھاگا تھا۔ المیر کی آنے میں تو اس کی جان بستی تھی۔ اپنے جان عزیز دوست کو اتنی تکلیف میں دیکھنا اس کے لیے بالکل آسان کام نہ تھا۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل میں داخل ہوا، سب کے روکنے کے باوجود سیدھا المیر کے پاس آیا، جہاں ڈاکٹرز کی پوری ٹیم المیر کو ہینڈل کر رہی تھی۔ سکندر کی آنکھوں کے کنارے ضبط سے سرخ پڑنے لگے۔ اتنی سیکیورٹی کے بعد یہ حملہ کرنے کی ہمت کس نے کی تھی؟ سکندر اسے بخشنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ قریباً 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے تسلی بخش جواب دیا۔ گولی المیر کے کاندھے کو چھو کر اندر تک گزری تھی، جس کا زہر پھیلنے کی وجہ سے ڈاکٹر کو خطرہ تھا، مگر نہ جانے کس کی دعاؤں نے المیر کی آنے کو محفوظ کیا تھا۔ سکندر رب کا شکر ادا کرنے ہاسپٹل کے ساتھ بنی مسجد میں چلا آیا۔ مرد ہونے کے باوجود المیر کو اس حال میں دیکھتے وہ پاگل ہو اٹھا تھا، تو یالے کی کیا حالت ہوگی وہ سوچ کر بھی گھبرا رہا تھا۔ وہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سجدے میں جاتے رب کا بے حد شکریہ ادا کیا، جس نے المیر کی آنے کو نئی زندگی دی تھی۔ اس کی تڑپ بتا رہی تھی المیر کی آنے اس کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ سکندر سے اس کی محبت کسی سے بھی چھپی نہ تھی۔ وہ تو ایک جگنو تھا جو اندھیروں میں ڈوبے دونوں بہن بھائیوں کو راستہ دکھا رہا تھا، اور آج خود اتنی اذیت میں تھا۔ سکندر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو المیر اور یالے دونوں کی زندگی مانگی۔ وہ بھی تو تکلیف کی ماری تھی، کون سے امتحان تھے جو ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہے تھے۔ زندگی کے تاریک لمحوں میں بھی وہ ہار نہیں مانتا تھا، مگر اپنوں کو کھو دینے کا دکھ سکندر شاہانی کی برداشت سے باہر تھا۔ سکندر نے آنکھیں پوچھتے واپس المیر کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ ایک پل کو آنکھیں نہ موند سکا تھا کہ نہ جانے کس پہر المیر کو ہوش آیا اور اسے تکلیف کا سامنا ہو۔ نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ 4 گھنٹے بیت چکے تھے کہ سکندر بند ہوتی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا اور آنکھیں موند گیا۔